تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور الحمدللہ عز و جل حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کے ساتھ تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیں گے اور کال کے ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی جی، میرا نام محمد شیخ شکیل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ہاسٹل کا کام کرتا ہوں، تو میں نے ایک پرائیویٹ بلڈنگ کرائے پہ لی ہوئی ہے جس میں میں اسٹوڈنٹس ہاسٹل چلاتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں جو بچے رہتے ہیں، تو میں بچوں کی ضرورت اور ان کی مالی حیثیت کے پیش نظر نا کچھ بچوں سے عام نرخ سے ہٹ کے تھوڑا کم لے لیتا ہوں، یعنی جو اسٹینڈرڈ اگر 3000 کرایہ ہے تو میں کسی بچے سے 2500 بھی لے لیتا ہوں۔ تو حضرت سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ صورت جائز ہے کہ ایک ہی کمرے میں رہنے والے کچھ لوگوں سے ہم زیادہ لیں اور کچھ لوگوں سے کم رینٹ لے لیں؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں، قیمتیں طے ہوتی ہیں، معاوضہ متعین ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی ایک سے کم پیسے وصول کیے جاتے ہیں یا کم پیسوں کا معاہدہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کی گنجائش موجود ہے، البتہ تھوڑی سی حکمت عملی کا مظاہرہ کریں۔ جیسا کہ میں نے دیکھا ہے، جی، کاروان جاتے ہیں نا حج اور عمرہ کے، ٹھیک، تو ان کے پیکیج اناؤنس ہوتے ہیں، جناب اتنے کا پیکیج ہے، جی۔ اب بعض لوگ بارگیننگ کرتے ہیں، کم کروا لیتے ہیں، یا بعض لوگوں کو خود کم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ان کو ذرا تاکید کرتے ہیں کہ جی آپ شو نہیں کیجیے گا۔ جی، جنہوں نے پورے پیسے دیے ہیں، جنہوں نے زیادہ پیسے دیے ہیں، تو ان کو پتہ چلے گا، تو پھر وہ ہم سے الجھیں گے کہ اس کو تو اتنے کا دیا ہے، ہم کو اتنے کا دیا ہے۔ تو یہ ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے، جیسے یہ مالک مکان ہے تو ان کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ کسی سے کم لیں اور کسی سے زیادہ لیں، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن تھوڑا سا حکمت عملی سے چلیں گے تو جس کے پاس پیسے کم ہیں اس کی بھی پردہ پوشی رہے گی۔ ٹھیک، سفید پوشی جو ہوتی ہے نا، جی، اس کا بھرم رہے، سفید پوشی برقرار رہے، اس کا فائدہ ہی ہے، اچھا پہلو ہی ہے۔ تو وہ جو اصل چیز ہے جو ان کے ذہن میں تھی کہ میں کسی ایک سے کم لے سکتا ہوں، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اسی طریقے سے سامان میں بھی ہوتا ہے، انہوں نے تو ہاسٹل کی بات کی، اور ہاسٹل جو ہے ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایک کرایہ وصول کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پروڈکٹ میں بیچ رہا ہوں، کوئی چیز میں بیچ رہا ہوں، تو اس کی جو قیمت ہوتی ہے ایک مارکیٹ ویلیو ہے، یا میں کسی کسٹمر کو زیادہ کی بیچتا ہوں، کسی کسٹمر کو کم کی بیچتا ہوں، بالخصوص ان چیزوں میں جس کے کوئی مارکیٹ پرائس متعین نہیں ہوتے، جیسے کہ ہمارا فرنیچر ہو گیا، فرنیچر کا جو کام ہے، اس کے ہمارے یہاں پاکستان میں تو کم از کم اس کے نارملی اس کے کوئی مارکیٹ پرائس فکس نہیں ہوتے، لیکن اب اگر اس میں ایسا کیا جائے تو اس میں بھی اجازت ہوگی؟ ہاں، اس میں بھی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کا ہم نے قرض دینا ہے تو وہ اور اگلا بندہ پریشرائز کر رہا ہو اور آپ کے پاس کوئی اور سسٹم نہ ہو دینے کے لیے، تو کیا وہ سود پر وہ رقم اٹھا کر ادا کی جا سکتی ہے کہ یہ ادا کر دی جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرض دار کا جو قرضہ ہے وہ بلا شبہ ادا کیا جائے گا، اور جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے جب تقاضا ہوگا اس کا، جو وقت ہوا ہے۔
لیکن یہاں یہ ہے کہ سود پر رقم اٹھانا واحد حل نہیں ہے. بعض اوقات گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو بیچی جا سکتی ہیں. ٹھیک. تو اصل چیز یہ ہے کہ دیگر ذرائع استعمال کیے جائیں جن کی شریعت میں اجازت ہے. سود کا جو راستہ ہے وہ پھر آخری راستہ ہوتا ہے نا. بعض صورتیں ہیں کہ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو مردار کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک جدا بات. وہ ایک جدا گانا بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن عمومی حالات میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. مفتی صاحب اسی سوال کے سینیریو میں ایک بات یہ میں لوں گا کہ فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے افراد کا اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں ضرورت پڑی کسی بھی قسم کی، اب وہ ضرورت کی نوعیت چاہے کچھ بھی ہو، وہ وقتی طور پر کسی سے قرض لے لیا، کسی فرد سے لے لیا، کسی ادارے سے لے لیا. اب وہ قرض لیتے ہوئے ان کے ذہن میں بالکل یہ ہوتا ہے، نارمل بات کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ وہ ادا کریں گے، لیکن قرض لیتے ہوئے وہ شاید یہ نہیں سوچ پاتے کہ میں کیسے ادا کروں گا، یا میری جو سورس آف انکم ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ میں اپنی ضروریات کے بعد یہ قرض بھی ادا کر پاؤں گا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ چیزیں ذہن نشین رکھنی چاہیے قرض لیتے ہوئے یا نہیں؟ یہ تو آپ نے دیکھیں بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب بندہ قرض لے رہا ہے جس کی ادا کرنے کی گنجائش 50,000 کی ہے تو 50,000 قرضہ لے، جس کی ادا کرنے کی گنجائش 1,00,000 روپے کی ہے تو 1,00,000 روپے قرضہ لے. اگر یعنی ذلت اور رسوائی کہاں آتی ہے؟ ٹھیک. ایک آدمی مطلب کہ مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے جی. اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، وہ اپنے حالات چھپاتا ہے. ٹھیک. یا تو وہ کھول کے بتا دے کہ مجھے 5,00,000 روپے کی ضرورت ہے اور دیکھیں میں 5,00,000 روپے ایک سال میں تو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. میں 5,00,000 روپے 5 لوگوں سے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. 1,00,000 روپے میری گنجائش ایک سال نکالنے کی. پہلے ایک شخص کو فارغ کروں گا، پھر دوسرے کروں گا، پھر تیسرے کروں گا، پھر چوتھے کروں گا. تو یوں حالات بتا کر قرض لینے سے ان کا اعتماد برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات جس نے قرض دیا ہے اس کے ساتھ انتہائی سخت مجبوری ہوتی ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر انہوں نے تو کہا کہ جی وہ میں 6 مہینے میں ادا کر دوں گا، 7ویں مہینے میں اس کے یہاں بچے کی شادی ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے سے آسرے میں کہ جناب میرے پیسے فلاں لٹائے گا تو میرے یہ کام آئیں گے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے معاملات کو اس انداز پر انجام دیں کہ جس میں جو قرض دینے والے ہیں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. ٹھیک. اپنے حالات واضح طور پر بتا دے، اپنی مدت متعین کر دے، اور اگر لیٹ دے گا، فوری نہیں دے سکتا تو وہ عرصہ ان کو بتا دے ٹھیک کہ میں جناب اتنے عرصے میں دے سکتا ہوں صحیح. اور اتنے عرصے میں نہیں دے سکتا. ٹھیک. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو وقتی طور پر جو کام چلاؤ کا معاملہ ہے جی. کہ وقتی طور پر تو لے لیے اور پھر بعد میں جناب غائب ہو گئے، فون بند کرنے پڑ جاتے ہیں لوگوں کو، شیئر چھوڑنے پڑ جاتے جی. ہیں، لوگ پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک. اگر ان کو صحیح گائیڈ کیا ہوتا تو یہ پریشانیاں نہ آتی. بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس سورس آف انکم موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. جہاں سے اس نے پیسے دینے تھے وہاں سے جو ہے وہ ٹھیک. پریشانی آ گئی، پلاننگ جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. فیل ہو جاتی ہے. ٹھیک. پلاننگ مضبوط ہوتی ہے لیکن وہ حادثاتی صورت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال تو دیکھیں ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید فقان حمید نے ایسی صورتحال کے متعلق واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو تنگ دست ہے، موثر ہے، ٹھیک ہے. جس کے پاس گنجائش نہیں ہے، صحیح. اسے مہلت دینا واجب ہے. ٹھیک. یعنی اس کی عزت کا لحاظ کیا جائے گا، ٹھیک. اس کی عزت تاڑ تاڑ نہیں کی جائے گی، ٹھیک. اس کی مجبوری کو دیکھا جائے گا. ٹھیک. تو دونوں طرف سے بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک. قرض لینے والے کی طرف سے بھی اور جو قرض دینے والا ہے اس کی طرف سے بھی. اس کے لیے بھی شریعت نے حدود اور قیود مقرر فرمائی ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب ہماری بات یہ اگر پوری ہو جائے کہ چھوٹی سی بات اس میں اور شامل کر لیں کہ قرض لینے والا جو ہے، جو میں نے اسی سوال میں اٹھائی تھی بات، کہ وہ ہر چیز پہ قرض لے رہا ہے. یعنی آج کل ہم دیکھیں تو وہ تو قرض بانٹا جا رہا ہے گویا کہ، کیونکہ وہ اس سے پھر مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اس کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے، وہ آسائشات میں دیکھی جاتی ہے یا بنیادی ضروریات میں دیکھی جاتی ہے، یا اس کے بغیر بھی میرے کام چل رہے ہیں لیکن وہ آ جائے گی تو مجھے سہولت ہو جائے گی. تو اس میں بھی کیا لینے والے کو کچھ سوچنا چاہیے؟ دیکھیے کفایت شعر جو ہے وہ ایک زندگی کی کامیابی کا بنیادی اصول ہے. ٹھیک. آپ غریب لوگوں کی ہسٹریاں پڑھیں، یعنی جو آج امیر ہیں کل غریب تھے، جی. انہوں نے کس قدر کفایت شعری سے پیسے جمع کر کے اپنے اہم کاموں میں خرچ کیے. ٹھیک. میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ تو اچھی طریقے سے کام شروع کر سکتا ہے، ٹھیک. چھوٹے پیمانے پر. ٹھیک.
اس کے بعد 10,000 ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا آج کے دور میں. 10,000 سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. کاروبار تو شروع نہیں ہو پائے گا. تو یوں پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیسے جمع کرنا. ٹھیک ہے. پس اندازی کرنا. یعنی پیسے جمع کرنا کس چیز کے لیے؟ شادی آنی ہے تو شادی کے لیے جمع کرنا. ٹھیک. کاروبار شروع کرنا ہے تو کاروبار کے جمع کرنا. ٹھیک. بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے تعلیمی حوالے سے پیسے جمع کرنا. ٹھیک. تو پیسے جمع کہاں سے ہوں گے؟ پیسے جمع یہاں سے ہوں گے کہ آپ روزانہ 2 ڈش کے بجائے 1 ڈش پکائیں. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ بجلی کے اخراجات کا لحاظ رکھیں. ٹھیک. آپ کے یہاں گنجائش جو ہے وہ پنکھا چلانے کی بھی نہیں ہے اور آپ ایسی لگا لیتے ہیں ہر گھر کے اندر. آپ جو ہے وہ رکشے کے علاوہ اور ٹیکسی کے علاوہ سفر کرنا پسند نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو جو آپ کو رکشے اور ٹیکسی کے ذریعے بل بن رہا تھا اس کا 75 اور 80% جو ہے وہ بچت ویسی ہو جائے گی. ٹھیک. تو کفایت شعاری بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد جتنی گنجائش ہے وہ اس حساب سے زندگی گاڑی کو آگے بڑھائے، حالات کا مقابلہ کرے، حالات کے ساتھ سمجھوتا کرے، ریس میں نہ پڑے کہ جناب فلاں تو یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کروں، فلاں کے بچے اس طرح کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کروں. تو کہتے ہیں نا ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. ٹھیک. تو وہ جملہ مجھے یہیں صادق آتا ہے کہیں. یہاں گھر کی جو خواتین ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. یعنی ان کی ذمہ داری سے خواتین کا کیا لینا؟ دیکھیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، وزیر خزانہ ہوتی ہے وہ گھر کی. اچھا. ان کا نہیں لینا دینا تو کس کا لینا دینا ہے؟ ٹھیک. تو ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے پیسے بچائیں، کس طریقے سے خرچ کریں، اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں، بچوں کے مطالبات پر ان کو کیسے بہلائیں، منائیں، انہیں مطلب کہ اپنے مطالبات محدود رکھنے کا ذہن دیں. ٹھیک. تو مرد تو کما کے لا رہا ہے، مرد محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، مطلب کہ کولو کے بیل کی طرح پس رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. خون پسینہ ایک کر کے جو گھر میں آتا ہے اور گھر میں مطالبات کی اتنی لمبی لسٹ مل جاتی ہے. تو یوں مرد اور عورت دونوں اس گاڑی کو اچھے طریقے سے نبھائیں، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. بڑے پیارے مدنی پھول مل گئے میں امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. اور اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ سے. جی. عبدالحسیب اتاری کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کو دلہے والوں کی طرف سے جو تحفے دیے جاتے ہیں طلاق کے بعد ان پر کس کا حق ہے؟ ٹھیک ہے جی. ملکیت کے حوالے سے سوال ہے جی کہ لڑکی کو جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں دلہے والوں کی طرف سے، اس کی 2 صورتیں ہیں. ٹھیک. ایک صورت تو یہ ہے کہ صراحتاً الفاظ تملیک پائے جائیں کہ بھئی یہ آپ کو مالک بنایا یا آپ کو گفٹ دیا. ٹھیک. صراحتاً اسے صورتحال پائی جائے. ٹھیک ہے. الفاظ کے ساتھ ہو. صراحتاً نہیں پایا جاتا تو پھر دلالت پر آتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک. اب انڈرسٹوڈ ہونے میں موقع محل کا بھی اختلاف ہوتا ہے، چیز کا بھی اختلاف ہوتا ہے. بات چیز ایسی مطلب کہ آپ کو چوڑیاں لا کے دیے کسی نے، ٹھیک، تو اب چوڑیاں کون واپس لیتا ہے؟ صحیح. لیکن اگر وہی چوڑیاں سونے کی ہوں ٹھیک تو پھر مطالبے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اصل میں دیکھا ہی جاتا ہے کہ برادریوں کا عرف اور رواج کیا ہے. اب اگر کوئی صراحت نہیں پائی گئی کہ جناب الفاظ تملیک پائے گئے اور ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تو سامنے والا اس کا مالک ہو گیا، ایسی صورتحال نہیں پائی جاتی تو پھر عرف پر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، برادریوں کے رواج پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے خاندان میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو کیا معمول ہے، وہ چیزیں واپس لی جاتی ہیں یا نہیں لی جاتی. تو یہ مختلف طرح کا رواج ہوتا ہے، ہر جگہ ایک جیسی صورتحال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. عرف و عادت اس میں دیکھا جائے گا. عرف و عادت ان کی برادری کا عرف دیکھا جائے گا. علماء کے پاس آئیں گے لوگ جو دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں، وہ دیکھیں گے ان کے کیا بیانات ہیں، کیا صورتحال، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب، اقامہ تجارت میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جوان اولاد جو کاروبار کرتی ہے، جو بزنس کرتی ہے، اس میں جو آمدنی ہوتی ہے، اس آمدنی میں اس کے بیٹے کے فیملی کے علاوہ اس کے والدین کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. فیملی کے علاوہ یعنی اس بیٹے کی جو اپنی فیملی ہے اس کے علاوہ؟ جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو کاروبار وہ ہے جو والد کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فیملی بزنس ہے. فیملی بزنس تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر والد کا ہی کام ہوتا ہے. ٹھیک. بچوں کی حیثیت صرف ہیلپر کی ہوتی ہے. ٹھیک. آگے جا کر یہ مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب بچے کہتے ہیں کاروبار تو چلانے والے ہم تھے. ٹھیک ہے. بڑھانے والے ہم تھے. تو ہم آج بھی یہ کہتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال درپیش ہے
تو آج ایک فارمولے پہ عمل کر لیں تو وہ پارٹنرشپ ان کی ہو جائے گی. ٹھیک. ورنہ 20 سال بھی کام کرتے رہیں گے تو وہ پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. یعنی اگر کام کرنے کی وجہ سے پارٹنرشپ ہو جائے تو دکانوں پر ملازمین کام کرتے ہیں وہی پارٹنر بن جائیں گے پھر تو. یعنی مطلب اس میں اگر یوں لیں ہم کہ ایک والد نے یا ایک شخص نے بالفرض 1 لاکھ یا 10 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا اور پھر اس میں اس کے بچے شامل ہو گئے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے لاکھوں سے کروڑوں میں کنورٹ ہو گیا ہے، تو اب بچے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے خون پسینہ ایک کیا ہے، ہم نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی اور ہم آپ کے ساتھ لگے رہے ہیں تو ہمارا مطلب اس میں حصہ ہونا چاہیے، شراکت داری. ایک وہ وراثت کے حوالے سے جو حصہ وہ تو مستثنی ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی بچے باپ کے ساتھ کام کریں گے تو پارٹنر نہیں بن جائیں گے. ٹھیک ہے. پارٹنرشپ بننے کی اپنی صورتحال ہوتی ہیں، لیکن فیملی بزنس اگر اس طرح کا ہو، بڑا ہو جائے تو والد کو پھر آنا چاہیے تقسیم کی طرف. اس کا پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ ایک جدا گانا سوال ہے. اور یہ سوال تو ایسا ہے کہ اس پر پورا ایک سیمینار ہو سکتا ہے. اور میرے ذہن میں کہ خاص اس موضوع پر فیملی بزنس کو پھر کس طرح تقسیم کیا جائے، ایک پورے سیمینار کا انعقاد کیا جائے، کاروباری حضرات جمع ہو اور پوری پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے. اللہ نے چاہا تو ہم ہمارے ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے پروگرام، تو اگلا کوئی سا پروگرام ہوا تو اسی موضوع کو انتخاب کرنے کا میرا ذہن ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف جو ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ اگر بچوں کا اپنا ہی کام ہے، اپنا ہی کاروبار ہے، والدین نے کوئی سٹارٹنگ نہیں کی، وہاں پہ سپورٹ بعض اوقات ہو جاتی ہے، قرضہ دے دیتے ہیں یا پیسے دے دیے، گفٹ دے دیتے ہیں. وہ تو خیر گفٹ دیں گے، ملکیت دیں گے، قرضہ دیں گے، الگ صورتحال ہوگی. کاروبار میں ان کا ایسا نہیں ہوگا. قرضہ دیا تو وہ رقم واپس لے سکتے ہیں، کاروبار میں جو کچھ گروتھ ہوئی ہے اس میں ان کا حق نہیں ہوگا. لیکن والدین کے ساتھ نیکی، احسان، بر، بھلائی سے پیش آنا، اس کا درجہ تو موجود ہے. مجھے اس میں ایک چیز کو شامل کر لیں، جیسے آپ نے کاروبار کی مثال دی، تو اگر کوئی ملازمت کرتا ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے. یعنی کاروبار کرتا ہو یا ملازمت ہو، والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا تو اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اب بھلائی کے 2 درجے ہیں. ٹھیک ہے. ایک درجہ تو ہے بھی کتنا واجب ہے. صحیح. تو اگر والدین جو ہیں وہ محتاج ہوں، ٹھیک ہے، تو اولاد پر جو ہے وہ ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر محتاج نہیں ہے تو ان کا نفقہ واجب ہونے کی پھر صورت ذرا مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا، مطلب کہ درجۂ ضرورت سے نکل کر درجۂ سہولت پر آنا، ٹھیک ہے، یہ اولاد کے لیے خوش بختی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. خوش نصیبی کے اسباب میں سے ہے کہ وہ اپنے والدین کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں جو ان کے اوپر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو اس سے مطلب کہ والدین کے اوپر پیسہ خرچ کرنے سے بہتر کیا صورت ہوگی. ٹھیک ہے. حسن سلوک کا بھی تقاضا ہے. ٹھیک. مجھے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سورس آف انکم اتنی محدود ہوتی ہے، اور زیادہ تر شاید یہ وہیں ہوتا ہو، سورس آف انکم بڑی محدود ہوتی ہے، اس میں توازن قائم رکھنا اور اپنی جو بیوی بچے ہیں ان کے بعد کہیں اور خرچ کرنا، ایون والدین ہوں، مشکل ہو. ایک مثال میں آپ سے عرض کروں. دیکھیں ایک والدین ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس نان نفقے کے لیے اسباب اچھے ہیں، ٹھیک ہے، کھاتے پیتے ہیں اپنے، پینشن آتی ہے، جو کچھ بھی ہے. لیکن اگر کسی کی 10,000 بھی تنخواہ ہے، وہ 1,000 والد صاحب کو دے دیتا ہے، والدہ کو دے دیتا ہے، ٹھیک، تو دے سکتا ہے نا. صحیح. جتنا ممکن ہو اتنا دے. ہر مہینے دے. بعض تو ایسے ہیں کہ پورا سال نہیں پوچھتے. ٹھیک. تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ والدین کو دیتے رہنے سے ان کی دلجوئی ہوتی ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کے کچھ خرچے ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بیٹی آ گئی ہیں، ٹھیک، اب ان کے کپڑے بنانے ہیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خرچے ہیں. ٹھیک. تو اب والدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو انہیں اداسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دل محسوس کے رہ جائیں گے. اداسی ہوتی ہے، دل مر جاتا ہے کہ ہمارے پاس اب صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، ہم کما نہیں سکتے، تو ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہ خرچہ کرتے اور یہ خرچہ کرتے. تو اگر بچوں کے پاس گنجائش کم ہے تو والدین کو بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور گنجائش زیادہ ہے تو بچوں کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. مصعب یہ برکت کے اسباب میں سے بھی ہے. بالکل. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یعنی جو ذوی الارحام ہیں، جی، جن سے خونی رشتہ بنتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا برکت کے اعلیٰ ترین اسباب میں سے ہے. سبحان اللہ. اس عمل سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، خیر و برکات نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. پہلی 2 کالز جو آئیں، وہ گفتگو جو چلی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی مفید ہے، معاشرے کے بہت سارے مسائل کا حل ہے. اللہ کرے کہ ہم ان پہ عمل پیرا ہو جائیں. اگلی کال دیجیے.
محمد نعمان اتاری عرض کر رہا ہوں لیاقت آباد کراچی سے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کے لیے کوئی پیسے وغیرہ اس کے پاس نہیں ہیں اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ فی زمانہ آج کل ادھار پیسے ملتے نہیں ہیں اور اگر بینک سے لیتا ہے یا کہیں اور سے لیتا ہے تو سود پر پیسہ دیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح پیسہ لے کر سود پر کاروبار کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ مطلب یہاں پہ اس سوال میں بھی ایک سوال ایڈ کر دوں تاکہ ایک ہی دفعہ پورا سوال کا جواب ہو جائے کہ قرض حسنہ جو ہے وہ واقعی میں اس وقت جو ہے مشکل ترین ہو گیا، بلکہ بڑے عجیب سی بات ہے کہ مارکیٹ میں تو یوں کہتے ہیں کہنے والے کہ قرض حسنہ جو ہے وہ مارکیٹ کی لینگویج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ قرض حسنہ جو ہے وہ دے کے پھنسنے والی بات ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہوتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے ایک آپشن بیان کیا کہ جب بینک سے لے لیں، ٹھیک ہے، تو جس کے پاس کچھ نہ اس کو تو بینک بھی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، سب سے بہترین جو ذریعہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کا، مسلمانوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے کا، ان کو معاشی طور پر اوپر لانے کا، وہ یہی ہے کہ مسلمان آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے جو اس کام کے لیے ضروری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کریں۔ ٹھیک، لیکن پارٹنرشپ کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اول تو اعتماد ہونا چاہیے۔ صحیح، کسی بھی اجنبی آدمی کو کوئی بھی پیسے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس کو پیسے دیے جانے ہیں اس کو کچھ کرنا آتا تو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کرنا آتا تو اس کو کون پیسے دے گا؟ صحیح، کوئی ہنر وغیرہ کوئی اس قسم کا تب تجربہ وہ کہاں پیسے لگائے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں لے دے کے رکشہ آ جاتا ہے سامنے کہ بھئی روڈ پہ کھڑا ہوگا، سواریاں تو آنی ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دکان کھولنی ہے، کوئی چھوٹی سی مشین لگانی ہے، کوئی اور ٹھیلا لگانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تو اس کی رننگ ہو، سامنے والوں کو نظر آئے کہ کچھ کرے گا۔ باقی یہ رہا کہ پیسے نہیں ملتے، لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اپنے جو اعمال ہیں ان کے وہ اس انداز کے ہوتے ہیں کہ پھر وہ پتلی گلے سے نکل جاتے ہیں پیسے لینے کے بعد اور لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، جن کے دل کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے اعلیٰ درجے کی کڑھن موجود تھی، ٹھیک، یعنی اس وقت کے جب انگریز ہندوستان پر قابض تھا اور مسلمانوں کی حالت معاشی حالت بہت کمزور تھی، جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا، ٹھیک، تدبیر فلاح اس کا مشہور نام ہے جی، اور اس رسالے کے اندر معاشی ترقی کے لیے 4 اسباب بیان کیے۔ ٹھیک، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو امیر لوگ ہیں جی، وہ غریب لوگوں کو قرضہ دیں ٹھیک، تاکہ غریب لوگ کام کاج کر سکیں۔ ٹھیک، ایک تو صورت قرض حسنہ کی ٹھیک، کہ بغیر کسی اپنی لالچ کے قرضہ دے دیا۔ ٹھیک، دوسری صورت یہ ہے کہ قرضہ سود پر دیا جائے تو حرام ہے، ٹھیک، اس پر تو کوئی بات مطلب کہ ٹھیک، کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک، تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ قرض حسنہ دینا نہیں چاہتا بلکہ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ انکم چاہتا ہے اس سے، کچھ انکم چاہتا ہے، تو اس کے بھی طریقے موجود ہیں۔ علماء کے پاس آ کر بیٹھ کر سمجھا جا سکتا ہے، فریقین آئے کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں اتنا دیا ہے کہ انہیں انکم کی حاجت نہیں ہوتی، وہ نہیں چاہتے کہ میں 50,000 روپے دوں، 1 لاکھ روپے دوں، مجھے کچھ انکم حاصل ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو وہ ان تک پیسے چلے جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ پھر لوگ بھی پیسے واپس لوٹائیں۔ ٹھیک، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں جو فارمولہ بیان کیا یہ اسلامی بینکنگ کا تصور بیان کیا ہے، ٹھیک، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اسلامی بینکنگ کا تصور بیان نہیں کیا ہے یہاں پر، جی، وہ تو کفل الفقیل الفاہم کے اندر جو اور ہیلے بیان کی ہیں، صورتیں بیان کی ہیں، وہاں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہاں در حقیقت مائکرو فائنانس بینکنگ جو ہے، جی، اسلامک مائکرو فائنانس بینکنگ، اس کا تصور ہے ٹھیک، کہ چھوٹی چھوٹی سطح پر لوگوں کو قرضے دیے جائیں اور لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، لوگ آگے بڑھیں۔ تو یہ تصور تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو نہ صرف یہ تصور دیا بلکہ اس کتابچے کو چھپوا کر ملک بھر میں تقسیم کیا گیا۔ ٹھیک، اس وقت اتنی سوچ کی وسعت، جی، اس پیغام کو عام کیا گیا کہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس انداز پہ بھلائی سے پیش آیا جائے۔ یہ تو تھا معاشی حوالے سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کڑھن، آپ کی سوچ اور پھر آپ کی منصوبہ سازی۔ ٹھیک ہے، صرف کڑھن نہیں تھی ٹھیک ہے، بلکہ منصوبہ سازی بھی تھی، ٹھیک، پلان یہ بڑا بنیادی پلان دیا، لوگوں کو آئیڈیاز دیے۔
पूरी जो है ना वो एक स्केच खींच दिया कि इस तरीके से कामयाबी मिल सकती है। फिर दीनी एतबार से कैसे तरक्की मिल सकती है, मुसलमान दीनी फील्ड में कैसे मजबूत होंगे, तो 10 निकाती फार्मूला इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत ही मशहूर है। उसमें आपने 10 निकात बयान किए कि दीनी तौर पर मुसलमान नज़रियाती बुनियादों पर, लिटरेचर के एतबार से, दलाइल के एतबार से, तक़वियत के एतबार से कैसे मजबूत हो सकते हैं। फिर उस 10 निकाती जो फार्मूला है उसमें तफसील से बयान किया गया है। ठीक, मुझसे आपकी बात का खुलासा अगर मैं लूँ, वैसे तो दीगर मसाइल के अलावा वो ये कि हमें अपने कुर्ब जवार में अगर अल्लाह ताला ने, अल्लाह की रहमत से हमारे पास मालो दौलत है, वसअत पाते हैं, तो हमारे कुर्ब जवार में जो ऐसे गरीब लोग हैं जो कोई कारोबार कर सकते हैं, किसी फील्ड में जाकर कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाए, तो हमें उनके साथ ताउन करना चाहिए। असल में देखें, एक सोच जो बनती है ना इस वक्त, जो एक सोच लोगों की बनती है, जी, बहुत अमीर लोग हैं जो वो किसी भी गरीब के साथ डायरेक्ट जो है वो रिश्ता कायम करना नहीं चाहते। ठीक है, डायरेक्ट राब्ते में नहीं आना चाहते। ठीक है, उसकी एक नफ्सियाती वजह भी है कि अगर आप किसी की एक मरतबा मदद करते हैं तो वो आइंदा के लिए आपको ही हर काम में अपना हल बना लेता है, मुस्तकिल कस्टमर बन जाता है। तो लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो वो मुख्तलिफ ज़राए से मदद करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, ठीक, कि जो मतलब कि जिनके ताल्लुकात अमीर लोगों से हों, अमीर लोगों को उन पर एतमाद हो, वो फिर जो है ना गुरबा को देखते हुए इस तरह की सहूलत फराम करें, ठीक, फ़ी सबीलिल्लाह फराम करें, अपनी खदमात का कोई मुआवजा ना लें, तो यूँ हल बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अगली कॉल शामिल सिलसिला करते हैं। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद नवीद रज़ा अफ्तारी है। मेरा सवाल ये है कि इस्लामी बैंक से मुदारबत करना जायज़ है? ठीक है, मुदारबत तो होती है, मुदारबत जो है एक जायज़ तरीका है, और मुदारबत में एक का पैसा होता है और एक की मेहनत होती है। लेकिन इस्लामी बैंकों का जो वेटेज सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत वो नफ़ा तकसीम करते हैं, वो सिस्टम जो है काबिल इत्मीनान नहीं है। मैंने एक मरतबा एक बैंक के एक वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की और बड़ी तफसीली मुलाकात थी। मैंने कहा, आप किस तरह नफ़ा तकसीम करते हैं? उसने बंदे को बुलाया, हाँ। मैंने कहा 5 लाख रुपये कैसे नफ़ा देंगे आप? तो कहने लगे कि 5 लाख रुपये का देखा जाएगा कितनी मुद्दत के लिए जमा किया गया है, कितने पैसे हैं और कितने दिन अकाउंट में रहा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मिसाल के तौर पर छुट्टी आ जाती है, 30 रमज़ान को आमतौर पर छुट्टी होती है, ठीक है, छुट्टी अनाउंस हो जाती है, ठीक है, 30 रमज़ान को छुट्टी आ जाती है, 29 रमज़ान को किसी ने पैसे जमा करवाए, 30 की छुट्टी आ गई और दिन भी था वो मिसाल के तौर पर मंगल का दिन था, एक मिसाल है, ठीक है, और 3 दिन की छुट्टियां अनाउंस हो गई, जुम्मे तक छुट्टियां हैं, ठीक है, फिर हफ्ता इतवार का दिन आ गया, छुट्टी, ठीक है, और फिर जब पीर आया तो उसने अपने पैसे निकलवाए। तो आप तो ये फार्मूला बयान करेंगे कि 5 लाख अमाउंट थे, इतनी मुद्दत के लिए थे, इतने दिन बैंक में रहे, उसे नफा दे देंगे, कारोबार तो हुआ ही नहीं बैंक में। ठीक है, 5 दिन तो रकम पड़ी रही, 5 दिन तो वो रकम पड़ी रही। ठीक है, तो यूँ इस्लामी बैंकों की भी जो मुदारबत है उस पर कुछ फ़िक़ही इश्कालात हैं, कमज़ोरियाँ हैं। तो हम इत्तेफाक नहीं करते, कुछ उलमा इत्तेफाक करते हैं, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बयान कर दिया। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मुझे अहकाम तिजारत में मुफ्ती अली असगर साहिब से ये मालूम करना है कि अगर किसी शख्स से नफ़े की रकम निकलती है और वो शख्स इस बात का कायल है कि उसके ऊपर हमारा नफ़ा निकलता है और वो देने का भी कहता है कि मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मगर वो टाल मटोल से काम लेता है और तकरीबन 7 या 8 महीने तक टाल मटोल करने के बाद खुद ही फैसला करके ये कहता है कि भाई मैं तो आपको आपकी नफ़े की रकम नहीं दूंगा, या आप ज़कात की मद में एडजस्ट करवा लो या मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। जबकि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा, ज़ाहिरी तौर पर यही लगता है कि वो देना चाहे तो दे सकता है। तो इस शख्स का अपने तौर पर ही इस किस्म का फैसला कर लेना कि भाई ज़कात की मद में एडजस्ट करवाओ या फिर माफ़ कर दो, तो इसका खुद ही फैसला कर लेना इसके ऊपर से बबाल टाल देगा, और जब तक ये नहीं देगा ये गुनाहगार होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जवाब इरशाद फरमा दीजिए। आपके बयान से तो लग रहा है कि फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पैसे बनते हैं। ठीक, जिस राहत की इन्होंने
वरना एक जुदागाना सूरत हो सकती थी कि आप कहें बनते हैं, वो कहें नहीं बनते, ठीक, तब तो मामला आता, फरीकैन का बयान सुनकर जवाब दिया जाता। ठीक, लेकिन जो ये सूरत बयान कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी को इस बात का तो इकरार है कि पैसे बनते हैं, ठीक है, कहता है ज़कात में मुझे ज़कात दे दो, उसमें एडजस्ट कर दो, माफ़ कर दो, इसका मतलब है कि पैसे तो वो मान रहा है। ठीक, मामला ये है कि जिसका हक निकलता है उसे वो हक देना ज़रूरी है। ठीक, अब जिसके पैसे निकलते हैं उसको मुतालबा करने का हक है। ठीक, इसके पास गुंजाइश है तो ये लाजमी देगा, सही है, नहीं देगा तो हक्कुल अब्द में मुब्तला होगा, क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। ठीक, अब रही बात ये कि ज़कात में एडजस्ट करा लो, फलां काम कर लो, तो यह सवाल करना, ठीक, ज़कात मांगने की हर एक को इजाज़त नहीं है। सही, बिल्कुल जो मुफलिस हो, दो मतलब के वक्त का खाना उसके पास हो, तन पे जो कपड़े हैं वो कपड़े हो, इसके अलावा कुछ ना हो, वो मुफलिस होता है, उसको सवाल करना हलाल होता है। लेकिन तंदुरुस्त आदमी को, खाने कमाने वाले आदमी को सवाल करना हलाल नहीं होता। तो वो ये ऑप्शन जो दे रहा है कि ज़कात में एडजस्ट कर लो या माफ़ कर दो, इस ऑप्शन देने का उसे इख्तियार नहीं है। रकम अदा करेगा, अगर तंगदस्ती है, मोहताज, मुश्किलात हैं, कुछ वक्त ले ले, ठीक, रकम बहरहाल अदा करेगा। मतलब इसमें ये जो टाल मटोल का मामला है मार्केट में, क्योंकि ऐसे मामलात होते हैं, लोग उधार पे या तो माल लेते हैं, यानी हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो उधार पे माल पे चलता है, यानी एक कंपनी, एक इदारा जो है वो मुझे माल उधार पे देगा, मैं आगे उधार पे दूंगा, तो एक चेन सर्कल चल रहा होता है। तो माल तो ले लेता हूँ उधार पर, वो आगे सेल आउट भी कर दिया है। अच्छा, अब जब रकम का मुतालबा आता है तो टाल मटोल करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ज़रूरत पड़ी दुकानदार को, किसी कंपनी को, तो उसने उधार ले लिया है, लेकिन जब देने का वक्त आया टाल मटोल कर रहे हैं, हालांकि इनके पास मौजूद है। तो क्या एक टाल मटोल जो है, इस पर कोई शरई गिरफ्त होगी? देखिए, जो नक्शा आप खींच रहे हैं ना, वो नक्शा ये कहता है कि हर कारोबारी आदमी तनाव का शिकार है। माल बेचा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, लेट ना हो जाएं, ठीक है, ठीक, अच्छा। इसी तरीके से माल ख़रीदा, आगे बिकेगा नहीं बिकेगा, फिर वहाँ से पैसे आएंगे नहीं आएंगे, तो इस चैन के अंदर तनाव ही तनाव ही तनाव है। ठीक है, और उस तनाव की एक बुनियादी वजह है बदआमाली। कुरान मजीद फ़ुक़हान हमीद ने ये बयान किया है कि जब लोग बदआमाली के मुर्तकिब हो जाएंगे तो फिर जो मईशत है वो ख़राब हो जाएगी। अल्लाह कबीर। मईशत के अंदर मसाइल पैदा हो जाएंगे। ठीक, तो मईशत के अंदर मसाइल पैदा क्यों हो रहे हैं? ठीक, आप देखें कि आज लोग एक शोर करते हैं, ये मौलवी क्या करेंगे, मौलाना लोग क्या करेंगे। कभी ऐसा हुआ है जब से मुल्क बना है कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट उलमा के पास रहा हो? कभी भी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा ना, कभी भी नहीं रहा। तो फिर आज क्या वजह है कि हमारा रुपया 120 रुपये पर पहुंच चुका है? ठीक है, 120 का $1 हो चुका है। क्या वजह है? इसमें क्या उलमा का अमल दखल है? नहीं, मौलाना लोगों का अमल दखल है। यानी ऐसा नक्शा खींचते हैं कि मौलवियों के पीछे चलेंगे तो डूब जाएंगे। तो जनाब, जितने भी जो है सुटेड बूटेड लोग हैं, जो तबका अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कहता है, उससे एक सवाल है ना जी, आखिर ये मैशत क्यों कमज़ोर हो रही है? हमारा रुपया क्यों डाउन हो रहा है? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों आ चुका है? ठीक, तो फिर जो एक मार्केटों की सूरत हाल है जी, लोगों के जहनों में तनाव, लोगों का के पैसों का पसना, मतलब कि पैसों की रिकवरी के मसाइल। फिर अल्लाह का शुक्र है कि हालात बेहतर हुए हैं, वरना तो लोग जान बचाने के दर पे आ गए थे। वो भत्ते की पर्चियाँ और ये और वो और फलां। इसका एक बहुत बड़ा अमल दखल हमारे अमाल से है। ठीक, हम ये समझते हैं कि जो हम अमाल, जिन अमाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, रोज़ बरोज़ देखें फाशी बढ़ रही है, ठीक, बदकारी बढ़ रही है, शराब की लत बढ़ रही है, जी, नए से नया नशा आ रहा है। जिन अमाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये अमाल क्या हमारी मईशत पर असर नहीं डालेंगे? डालेंगे। और देखें कितनी मजबूत रियासत हुआ करती थी। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान गरीब थे, ठीक, मोहताज थे, फ़ुकरा थे। कुरान पाक ने उन्हें फ़ुकरा करार दिया। ठीक, जब आगाज़ इस्लाम हुआ तो फ़क्र फाका की कैफियत थी, लेकिन उस रियासत के अंदर अमाल मजबूत थे, ठीक, नज़रियात मजबूत थे। तो वही रियासत ऐसी हुई, उसी रियासत ने वो बागो बहार मुसलमानों को दिए कि लोग मतलब कि हज़ारों रकबों के मालिक हो गए। ठीक, सल्तनत फैलती चली गई, मजबूत होती चली गई, मुआशी तौर पर तरक्की होती चली गई। तो आज भी हमारी जो मईशत है जी,
इस सूद से पाक हो, ठीक, इसकी बुनियादें मजबूत हों, मुखलिस लोग खड़े हों, करप्शन का ख़ात्मा हो, बददियानती का ख़ात्मा हो, तो आज भी मईशत तरक्की कर सकती है। ठीक साहब, बड़ी इस सिलसिले में मुझे तजर्बा है काफ़ी, आप लॉजिकल बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक सवाल जो मेरा ख्याल है बाज़ हमारे नाजरीन के पैदा हो सकता है जहन में, वो ये कि बदआमाली, एक है बदआमाली, दूसरा मईशत और मतलब रुपए की रेल पे इसकी। तो अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक, अगरचे आपने बयान कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ मदनी चैनल के नाजरीन के लिए, और दूसरा ये कि इन दोनों का ताल्लुक क्या, अगर हम देखते हैं बज़ाहिर तो बाज़ वो अफराद जो बदआमालियों में किसी तबके से ज़्यादा आगे, तो रुपए पैसे में भी बज़ाहिर आगे नज़र आते हैं, एक कैफियत माशरे में नज़र आती है। जिन लोगों आप कह रहे हैं रुपए पैसे में आगे नज़र आते हैं जी, उन लोगों के हाथ में जब बागडोर आती है जी, वो लोग जब मनसब पर आते हैं या छोटी मोटी जिम्मेदारियों पर आते हैं जी, तो वो कितनी दयानत का मुजाहरा करते हैं? मुशाहिदा और कम ही ऐसा होता है कि दयानत का मुजाहरा करते हो। जी, अच्छा, उनकी बददियानती की वजह से इज्तिमाई नुकसान होता है लोगों का? बिल्कुल होता है। बिल्कुल। उनकी आज जो ये पैसे, ये डॉलर जो महंगा हो रहा है, किसी न किसी की तो मतलब कि हो सकता है कि एक ऐसा आलमी बहरान हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि पूरी लॉबिंग हो। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि माशरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अहले हिल्लो अक़द होते हैं, जिनकी बहुत अहम जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक, अगर वो दयानतदार हो जाएं, ठीक है, तो मुसलमानों का, रियासत का, मुल्क का इज्तिमाई तौर पर कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो बददियानत हो जाएं तो फिर लूट खसोट चलती रहेगी, नुकसान और बड़ा होगा, नुकसान होता रहेगा। तो बात वही आ गई ना कि अमाल की दुरुस्तगी अगर होगी तो दयानत आएगी, ठीक, तकवा आएगा, परहेजगारी आएगी, अमानत का एहसास होगा। वरना तो बंदा बोलेगा जो मर्जी खाओ, लूटो, जो मतलब के कहा जाएगा वो कहा जाएगा। ठीक, माशाअल्लाह। अगली कॉल शामिल सिलसिला करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि दो लोग हैं जो पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला यतीम है और जो दूसरा है वो कारोबार चला रहा है। अगर कारोबार में लेन देन में अगर फराड हो जाता है, चूंकि दोनों ही उसके मुनाफे के और नुकसान के दोनों बराबर हकदार हैं, अगर उसमें फ्रॉड हो जाता है जो कारोबार चला रहा है, तो उसमें क्या हुक्म होगा? तो यतीम जिसका बाप इंतकाल कर जाए और वो नाबालिग हो, उसे यतीम कहा जाता है। अगर वो बालिग है तो यतीम नहीं कहलाएगा। ठीक, अगर वो नाबालिग है तो पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि उसके पैसे इन्वेस्टमेंट में कैसे आ गए। ठीक, यतीम के माल की हिफाजत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने वाज़ेह अल्फाज़ों में बयान की है। ठीक, कि कब यतीम की कब और किस मौके पर कितना माल उसके हवाले करना है, कितना माल हवाले नहीं करना। ठीक, फिर उसका जो निगरान होगा, सरपरस्त होगा, जी, तो वो जो है उसके क्या हुकूक हैं, वो यतीम के माल से कारोबार कर सकता है नहीं कर सकता, ये जुदागाना बहस और किताबों में ये मसाइल तफसील से लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसा आम तौर पर बालिग भी अगर वो हो जाए तब भी लोग उसे यतीम ही कह रहे होते हैं जी, हमारे यहाँ तो माशरे में, लेकिन लफ्जी तौर पर उसे यतीम नहीं कह सकते। ठीक, मतलब कि वो बाज़ औक़ात पहचान के लिए और उसकी जो कैफियत है उसकी तरफ इशारा करने के लिए कहा जाता है कि बेचारा यतीम है, वालिद साहब सर पे नहीं है जी, तो ये मजाजन कहा जाता है। फ़िक़ही तौर पर वो यतीम नहीं कहलाएगा जो बालिग हो गया है। ठीक, तो देखिए, जो बालिग है उसने अपने पैसे मिलाए हैं, नाबालिग है तो सवाल ही यहाँ स्टॉप हो जाता है ना। ठीक है, फिर तो दूसरा सवाल शुरू हो उसका जाएगा। पैसा आया कैसे इन्वेस्ट में? ठीक, उसके पैसे पर तो बड़ी कड़ी शराइत लगाई गई हैं ठीक है, और उसकी हिफाजत के बड़े तहफ़्फ़ुज़ किया उसूल, बड़े अहम उसूल बयान किए गए हैं। अगर वो बालिग हो गया है, ठीक, बालिग है, खुद मुख्तार है, तो जो सारे लोगों का मामला होता है वो इसका मामला होगा। ठीक, और पहली बात ये है कि जब दोनों के पैसे हों तो शराकत होती है। शराकत के अंदर नुकसान एज पर कैपिटल होता है, बराबर नहीं होता। ठीक, इसका जितना कैपिटल है उतना नुकसान होगा। और अगर मुदारबत है, एक का पैसा है और एक की मेहनत है, तो फिर इसमें बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कि नुकसान को किस किस अंदाज में रिकवर करना पड़ेगा। ठीक, फ़र्ज़ उलूम कोर्स के अंदर एक बयान है मुदारबत के हवाले से, उसमें इसकी डिटेल मौजूद है तफसील से, वो बयान ये सुन लें। ठीक है जी। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से एक सवाल अर्ज है
کہ اگر کسی شخص نے ایک بندے سے 50,000 روپے بطور قرضہ لیا، لیکن سامنے والی پارٹی یہ کہتی ہے کہ میں 50,000 روپے پہ 10,000 روپے جو ہے وہ ایکسٹرا لوں گا، اور ہم نے وہ رقم لے لی اور 40,000 روپے ادا کر دی، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ رقم باقی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو آیا اب وہ جو ایکسٹرا 10,000 روپے کی رقم ہے کیا اب وہ دینا لازمی ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے معاہدہ یہ کیا ہے کہ 50,000 روپے ہم لے رہے ہیں اور 60,000 روپے دیں گے، تو یہ سودی معاہدہ ہے، ٹھیک، اور اس سودی معاہدے کے اندر ایسا معاہدہ کرنا حرام ہے، ٹھیک، ایسا معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک۔ اب اگر یہی معاہدہ ہوا اور کنٹینیو رہا تو سود کی جو ملکیت ہے وہ ثابت ہوتی ہے، ٹھیک، معاہدہ تھا ان کا کہ 60,000 روپے اس کو دینے ہیں واپس، ٹھیک، 50,000 روپے لیے تھے اس کے تھے 10,000 روپے مزید، ٹھیک، تو سامنے والے کی ملکیت تو ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 50,000 روپے اس کے پلس 10,000 روپے، ٹھیک، اب اس کی ملکیت تھی تو اب اس کے ورثہ کو وہ پیسے دیے جائیں گے، ورثہ کو 60,000 ہی دیے جائیں گے، لیکن ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔ دوسری صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے تو قرض حسنہ سمجھ کے لیا تھا، ٹھیک ہے، کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ پیسے زیادہ دیے جائیں گے، ٹھیک، درمیان میں آ کے اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جی 10,000 روپے دینے پڑیں گے، تو وہ تو ایگریمنٹ نہیں کھلا سکتا نا، ٹھیک، وہ تو ایگریمنٹ نہیں ہے، دوسری صورت پائی جاتی ہے تب دینا ضروری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے اس سوال سے میں جو انڈرسٹینڈنگ کر سکا ہوں کہ جس نے لیا ہے قرض اس کا انتقال ہو گیا، جس نے قرض لیا تھا 50,000 روپے اور 60,000 روپے دینے کی بات کی تھی اس کا انتقال ہو گیا، دونوں صورتیں پائی جائیں تب بھی ایک ہی حکم ہوگا، ٹھیک ہے، قرض دینے والے کا انتقال ہو یا لینے والے کا ہو، ٹھیک، یہی حکم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے